اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کا پٹواریوں کے خلاف بڑا اقدام، بدعنوانیوں اور بے ضابطیوں میں ملوث 6 پٹواریوں کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ فیصلہ دوران انکوائری الزامات ثابت ہونے پر کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کا پٹواریوں کے خلاف بڑا اقدام، بدعنوانیوں اور بے ضابطیوں میں ملوث 6 پٹواریوں کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے دوران انکوائری الزامات ثابت ہونے پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، نوکری سے فارغ پٹواریوں میں احمد رضا، حمزہ حسن، احسن عمان شامل ہیں۔ محمد اکرم، محمد ضیاء اور طارق امین کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ سنگین الزامات کے تحت 6 پٹواریوں کے خلاف انکوائری کی گئی تھی۔ اینٹی کرپشن میں بھی 6 پٹواریوں کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے۔ نوکری سے برخاست پٹواریوں کو بدعنوانیوں اور دیگر الزامات کا سامنا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کا پٹواریوں کے خلاف بڑا اقدام، بدعنوانیوں اور بے ضابطیوں میں ملوث 6 پٹواریوں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ فیصلہ دوران انکوائری الزامات ثابت ہونے پر کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کا پٹواریوں کے خلاف بڑا اقدام، بدعنوانیوں اور بے ضابطیوں میں ملوث 6 پٹواریوں کو نوکری سے نکالا گیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے، مزید تفصیلات جانیں گے قاسم علی شیخ سے۔ قاسم، بتائیے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کی جانب سے جو مالی بے ضابطیوں، بدعنوانیوں اور دیگر الزامات کے تحت جو 6 پٹواریوں کو فوری طور پر ان کی نوکریوں سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا، انہیں برخاست کر دیا گیا ہے۔ کئی دنوں سے جو ہے یہ معاملہ زیر التوا تھا، انکوائری کی جا رہی تھی اور انکوائری کے دوران جو ہے وہ ان 6 پٹواریوں پر الزامات ثابت ہوئے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ لاکھوں روپے جو ہے وہ معاملہ ہے، جس میں جو مالی بیانہ اور اس کے علاوہ جو رجسٹریوں کی مد میں مختلف جو ہے وہ فیسیں جو ہے وہ بھی مکمل نہیں تھی، اس کے علاوہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھی مکمل نہیں تھے، اور اس پر جو مختلف الزامات کے تحت ان 6 پٹواریوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کی جانب سے انکوائری کرائی جا رہی تھی، اور اس انکوائری کے دوران جو ہے الزامات ثابت ہونے پر ان 6 پٹواریوں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ 6 پٹواریوں کے خلاف جو ہے محکمہ اینٹی کرپشن میں بھی ایک درخواست پر انکوائری جاری ہے، وہاں سے بھی جو ہے وہ فیصلہ آنے والا ہے۔ لیکن اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر کی جانب سے ایک بڑا اقدام کیا گیا ہے اور بدعنوانیوں اور مالی بے ضابطگیوں میں ملوث 6 پٹواریوں کو فوری طور پر الزامات ثابت ہونے پر ان کی نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ قاسم علی شیخ۔ لودھرا میں بنائے گئے بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر پر کرپشن کا راج ہے۔ پرچی مافیا فی کس 1 سے 1500 روپے کی رشوت وصول کرنے لگا۔ خواتین مایوس واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ڈیوائسز کم، رش زیادہ ہے۔ رشوت کے الزامات غلط ہیں، ڈیوائس مالکان نے تردید کر دی۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا آصف حنیف سے۔ آصف بتائے گا۔ بالکل، لودھرا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی رقم کو مستحق خواتین جو ہیں وہ لینے کے لیے کامرس کالج میں موجود ہیں، لیکن گزشتہ 3 روز سے یہاں شکایات آ رہی ہیں کہ یہاں رشوت ستانی چل رہی ہے، اقربا پروری چل رہی ہے، سفارشی پرچیاں چل رہی ہیں، اور اکثر خواتین جو بیمار ہیں، معذور ہیں، اور انہیں جو ہے وہ نمبر ان کا 3 دن سے نہیں لگ رہا ہے۔ ایسی ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باجی مسئلہ بتائیے گا، کیا پریشانی ہے؟ ہاں جی، یہ نہیں دے رہے پیسے، صبح کی میں لائن میں لگ رہی ہوں، اب میرا ٹائم آ گیا تھا، باری آ گئی تھی، دھکے دے دیتے ہیں، بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ نہیں سکتی، میں پیشنٹ ہوں، ٹانگ کا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بیٹھوں کیسے؟ بیٹھ جاتی ہوں تو دھکے دے دے کے میرا تو پردہ بھی انہوں نے اتار دیا، دوپٹہ میرا اتر گیا۔ تو ابھی آپ کتنے دن سے آ رہی ہیں جو پیسے نہیں مل رہے آپ؟ پیر والے دن کی آ رہی ہوں، ایک کل نہیں آئی، کل ہماری فوت کی ہو گئی تھی۔ یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، چوتھا دن ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ اور آپ کو پیسے نہیں مل رہے؟ نہیں مل رہے۔ کتنے بجے آتی ہیں صبح؟ صبح 7 بجے کی آئی ہوں۔ اور جاتی کتنے بجے ہیں واپس؟ 12 بجے، 3 بجے۔ اور پیسے نہیں مل رہے؟ نہیں مل رہے۔ جی بالکل، پیسے یہ حالات ہیں کہ یہاں۔ اور باجی ایک بیٹا آپ بتائیں، آپ کب سے بیٹھی ہیں؟ آپ 7 بجے بیٹھے ہیں۔ سویرے 7 بجے؟ تو جیسا کیا دن نہیں دینے پیسے، آپریشن کیا ہے، بیمار بنے سے بہ نہیں سکتے، اتو بٹھائے نے کرسی دے، صبح 6 بجے دے ایسا کیا دن ایڈو چناسی کار گنے سارے کو نہیں دیندا۔ سفارشی جلدی پی؟ جی ہاں ایڈو پکڑ کے ایڈو پکڑ لائن والے ویندے بیٹھے ہو سکے سے کرتا۔ حالات آپ نے جان لیے کہ اس وقت یہاں یہ سسٹم چل رہا ہے کہ یہاں اس سینٹر میں خالی روزانہ آنے والی خواتین کی تعداد تقریباً 4000 ہے، اور جو سفارشی ہیں جن کے پیچھے کوئی لین دین کے معاملات ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں، جو بیمار، معذور یا رشوت نہیں دے سک رہی ان کو جو ہے وہ دھکے دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ سلسلہ سوموار سے لے کر آج جمعہ ہفتے کا دن ہے،
تو آج تک یہ جاری ہے سلسلہ، اسی طرح چل رہا ہے۔ لوگوں نے ڈپٹی کمشنر لودھرا سے اپیل کی ہے کہ یہاں اگر حالات دیکھیں اور جو مستحق خواتین ہیں جو جن کا کوئی نہیں ہے یا جو پیسے نہیں دے سکتے، رشوت نہیں دے سکتے، ان کو بھی یہ رقم جو ہے وہ مناسب طریقے جائے۔ جی شکریہ رانا آصف۔ منچن بند پر بیٹھی سیلاب متاثرہ آسمہ بی بی کی گھر واپسی جرم بن گیا۔ تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود ٹبی جھلن میں رشتہ داروں کا خاتون پر مبینہ تشدد کی ویڈیو روہی کو موصول ہوئی۔ ذرائع کے مطابق رشتہ داروں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون کے مکان پر 62 افراد پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں۔ تحریری درخواستوں کے باوجود پولیس کارروائی نہیں کر رہی، متاثرہ خاتون کا الزام ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، منچن بند پر بیٹھی سیلاب متاثرہ آسمہ بی بی کی گھر واپسی جرم بن گیا۔ تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود ٹبی جھلن میں رشتہ داروں کا خاتون پر تشدد کا واقعہ ہے۔ تشدد کی ویڈیو روہی کو موصول ہوئی۔ ذرائع کے مطابق رشتہ داروں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ متاثرہ خاتون کے مکان پر 62 افراد پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں۔ تحریری درخواستوں کے باوجود پولیس کارروائی نہیں کر رہی، متاثرہ خاتون کا الزام ہے۔ منچن بند پر بیٹھی سیلاب متاثرہ آسمہ بی بی کی گھر واپسی جرم بن گیا۔ تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود ٹبی جھلن میں رشتہ داروں کا خاتون پر تشدد کی ویڈیو روہی کو موصول ہوئی۔ متاثرہ خاتون کے مکان پر 62 افراد پہلے ہی قبضہ کر چکے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے تحریری درخواستوں کے باوجود پولیس کارروائی نہیں کر رہی۔ خاتون کی جانب سے الزام لگایا گیا۔ متاثرہ آسمہ بی بی کا ڈی پی او رحیم یار خان سے نوٹس لے کر کارروائی کا مطالبہ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ غلام علی نے ہمیں جوائن کیا۔ غلام علی بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود ٹبی جھلن میں پیش آیا ہے، جہاں پر سیلاب متاثرہ آسمہ بی بی جو چند روز سے منچن بند پر موجود ہے، وہ آج جب گھر واپس گئی، کیونکہ اس دوران سروے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں حکومت کی جانب سے جو نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہیں، وہ اس سروے کروانے کے لیے جب وہاں پر پہنچی تو ان کے بعد رشتہ داروں مرد و خواتین نے مل کر اس خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ تشدد کی ویڈیو روہی نیوز کو موصول ہو چکی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مرد و خواتین خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا بھی جا رہا ہے۔ چند روز قبل متاثرہ آسمہ بی بی کی جانب سے تھانہ ترنڈا محمد پناہ میں ایک تحریری درخواست بھی دی گئی تھی کہ باثر ملزمان نے جو ہے رشتہ داروں نے اس کا مکان جو ہے اس سے چھین لیا ہے۔ جب سیلاب آیا تھا تو متاثرہ خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ جانیں بچا کر منچن باندھ پر آئی تھی۔ جیسے سیلاب ختم ہوا اور واپس گھر کو لوٹی تو آگے اس کے مکان پر قبضہ ہو چکا تھا، جس کی اس نے تحریری درخواست دی ہوئی تھی۔ متعدد روز گزر گئے، 15 پر کالیں کی گئی، 17 پر بھی مدد طلب کی گئی، لیکن پولیس نے ان کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ آج جب خاتون دوبارہ اپنے گھر کو گئی تو وہاں پر انہی 62 افراد نے انہیں مل کر جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جس کی ویڈیو وائرل ہے۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ پولیس ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو سے وقتی کو نوٹس لے کر ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے اور مکان واگزار کروانے کی اپیل کی ہے۔ جی بہت شکریہ غلام علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کمشنر ملتان کے نوٹس کے باوجود ٹھیکیدار ڈٹ گیا۔ گلگشت گرلز اسکول کے گیٹ پر متنازع ٹوائلٹ کی دوبارہ تعمیر، روہی کی خبر پولیس پر انیکشن۔ گزشتہ روز گلگشت کے کمپریہنسو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے گیٹ کے ساتھ پبلک ٹوائلٹ کی تعمیر کی خبر نشر ہوتے ہی کمشنر ملتان اور سی ای او ایجوکیشن نے فوری نوٹس لیتے ہوئے کام رکوا دیا۔ تاہم آج ٹھیکیدار کی جانب سے دوبارہ کام شروع کر دیا گیا، جس پر روہی نے صورتحال پر ایک اور خبر نشر کی۔ خبر نشر ہوتے ہی تھانہ گلگشت پولیس کی حرکت میں آئی اور فوری اسٹے آرڈر پر کارروائی کی۔ پولیس کی آمد سے قبل 2 مزدور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ متعلقہ ٹھیکیدار کو تھانے طلب کر لیا گیا ہے۔ کمشنر ملتان کے نوٹس کے باوجود ٹھیکیدار ڈٹ گیا۔ گلگشت گرلز اسکول کے گیٹ پر متنازع ٹوائلٹ کی دوبارہ تعمیر کا معاملہ ہے۔ روہی کی خبر پر گلگشت پولیس ان ایکشن، اسٹے آرڈر پر کارروائی۔ پولیس کی آمد سے قبل 2 مزدور فرار، متعلقہ ٹھیکیدار کو تھانے میں طلب کر لیا گیا، پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ کبیروالا میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے درجنوں مکانات منہدم، متاثرہ علاقوں میں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری امداد نہ ملنے پر متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت گھر تعمیر کرنے لگے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، بشیر کاظمی نے جوائن کیا ہے۔ بشیر بتائیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں کبیروالا کے نواح میں، دریائے راوی کے کنارے پر
ہندوؤں کا مقدس مقام لکشمن چوترا اسی روڈ پر موجود ہے۔ سیلاب کا پانی آیا اور ہر چیز بہا کر لے گیا۔ بڑے پیمانے پر جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے۔ اس بستی کی اگر بات کی جائے تو یہ بستی مکمل طور پر دریائی پانی کی نظر ہوئی۔ لوگ جو ہیں وہ قسم پرسی کے عالم میں حکومت وقت کے منتظر نظر آ رہے ہیں کہ ان کی امداد کی جائے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو علاقہ مکین ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ بھائی، کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ سیلاب کو گزرے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے، انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ کوئی پٹواری تک نہیں آیا۔ ہمارے گھروں کا سروے ہوا ہے، اب ہم اپنی مدد اپنے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کو ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ در بدر دھکے نہیں کھا سکتے۔ ہم اپنی مدد اپنے تحت اپنے گھروں کو بنا رہے ہیں، اور انتظامیہ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ جو سیلاب میں پانی آیا تھا وہ ہمارے گھروں میں ابھی بھی کھڑا ہے، وہاں مچھر اور بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ سے خانوال سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں پہ ہمارے جو ان کی ہے ہماری یاد رسی کریں، اور ہمیں سرکاری طور پہ جو فنڈ ہیں وہ بھی دیں، اور ہماری صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ یہ بتائیے کہ پیچھے جو یہ گھر تعمیر کیا جا رہا ہے، یہ کون تعمیر کروا رہا ہے؟ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے یا اپنے طور پہ کیا جا رہا ہے؟ یہ اپنی مدد اپنے تحت بھی کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارا یہاں پہ یہ سیٹ اپ ہوا ہے، جن کے گھر گرے ہیں ان کے چاچے مامے تائی ابو صاحب جو سیلاب سے بچ گئے تھے، ان کی وہ مدد کر رہے ہیں، ان مدد کے حساب سے یہ سب لوگ بنا رہے ہیں بیچارے۔ جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کی جانب سے جو اقدامات ہیں وہ مکمل طور پر ندارت ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو میرے عقب میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت لوگ جو ہیں وہ اپنی آبادکاری اور آنے والی سردیوں میں سردی کی شدت سے بچاؤ کے حوالے سے سرگرم ہے۔ یہاں پر کام کیا جا رہا ہے، گھروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت وقت اقدامات اٹھائے اور ان کی آبادکاری تک کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جائے۔ جی شکریہ بشیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر دیں بہاولپور ڈویژن کی حدود میں دریائے ستلج میں سیلابی پانی کی روانی اختتام کے قریب ہے۔ فیروز پور گنڈا سنگھ پر پانی کا اخراج صرف 8,000 کیوسک رہ گیا ہے۔ ستلج پکا پل اور ایمپریس برج سے 50,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ جانیں گے محمود ظہیر سے۔ کے ساتھ بیٹھے بہاولپور ڈویژن کے بہاول نگر، بہاولپور اور رحیمیہ ارخا کے لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بھارت میں فیروز پور سے جہاں سے پانی دریائے ستلج میں چھوڑا جاتا ہے بالکل کم ترین سطح پر آ گیا۔ 18,000 کیوسک صرف پانی وہاں سے اب نارمل بھی نہیں کہہ سکتے اس کو ہم، بالکل برائے نام پانی آ رہا ہے، جو کہ اب چند دنوں بعد جو کہ بہاولپور کے ستلج پل اور پکا پل پہ ہم موجود ہے جہاں پر اس وقت 50,000 کیوسک بہ رہا ہے، یہ عنقریب ختم ہونے کو ہے، اور ختم ہونے کے بعد یہاں پر ریت کا دریا ہوگا۔ یہ جتنا بھی ایریا ہے کئی ایکڑ تک پانی میں بھر چکا تھا جب سیلابی صورتحال تھی، لیکن اب 18,000 کیوسک صرف فیروز پور سے چھوڑا جا رہا ہے، گنڈا سنگھ سے، اور 50,000 کیوسک بہاولپور تک پہنچ رہا ہے۔ اس کم ترین سطح پہ اور پانی کے خشک ہونے کے بعد سیلابی ایریاز میں اب پانی کی سطح آگے بڑھ جانے پر لوگ یہاں پر پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کیمرہ مین شاہ سکلین آپ کو دکھائے مچھلی رانی، یعنی کہ مچھلی کے پکڑنے کا بھی شکار کیا جا رہا ہے، لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے اور خوبصورت طریقے سے انجوائے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی حسن ہے۔ اگر ان کی زندگیوں کی حفاظت ان لوگوں کے مطابق انہوں نے صحیح کی ہوئی ہے، پیچھے بیٹھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، انجوائے کرنا چاہیے۔ مچھلیاں بھی پکڑی جا رہی ہیں، کھانا پینا بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمپنگ بھی کی ہوئی ہے۔ بڑے سکون کے ساتھ ایک فیملی اور کئی فیملی ادھر بھی آئی ہوئی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تو بہاولپور شہریوں کے لیے جو کہ ڈویژن بھر کے لوگ ہیں جو دریائے ستلج کی بیلٹ میں بیٹھے ہیں، ذرا بھی پینک نہیں پھیلائیں، ذرا بھی پینک نہیں ہونی چاہیے، آپ ایزی ہو جائیں۔ اب دریا کا پانی مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے، کمی کی طرف جا رہا ہے، اور بہت جلد یہ 50,000 کیوسک بھی 10 سے 20,000 کیوسک یا 5-10,000 کیوسک پہ آنے والا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر شاید۔ تو اس طرح یہ پانی اب رحمت ہوگا، نعمت ہوگا فصلوں کے لیے، اور اس کے علاوہ بہاولپور شہر کی زیر زمین سطح کے لیے۔ تو بہاولپور شہر میں لوگوں کی جانب سے پکنک منانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا دریائے ستلج کے قریب۔ جی شکریہ محمود اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تان کا لودھی روڈ مثالستان کا گڑھ بن گیا۔ روڈ پر سیوریج کا گندا پانی کئی ہفتوں سے جمع ہے۔ خستہ حال روڈ شہریوں اور تاجر برادری کے لیے امتحان بن گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے سید زہیر بخاری سے۔ آج بالکل اس وقت لودھی روڈ پہ موجود ہیں جہاں پر عرصہ دراز سے سیوریج کا گندا پانی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روڈ کی حالت زار پہ بات کریں تو روڈ کی حالت زار بھی عرصہ دراز سے جو ہے وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو بھی جہاں مشکلات کا سامنا ہے، وہیں پر جو کاروباری لوگ ہیں جو تاجر برادری ہیں ان کی بھی مشکلات میں کافی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین ارشد گجر اگر آپ کو یہ مناظر جو ہے وہ دکھا سکے تو یہ روڈ اس طرح جو ہے وہ ندی نالے کا منظر جو ہے وہ پیش کرتا ہوا ہمیں یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور گٹر جو ہے وہ اسی طریقے سے ابل جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے، کتنے مسائل ہیں اس روڈ پر، کیا صورتحال ہے یہاں؟ یہ جی تقریباً 2-2.5 سال سے مسئلہ یہ چلا آ رہا ہے۔
ہم محلے دار اور کاروباری لوگ بہت پریشان ہیں. کئی دفعہ شکایات کی ہیں لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اب تو بیماریاں اور بڑے جراثیم کا سامنا کر رہے ہیں ہم سب لوگ. تو حکومت بالا سے اور خصوصاً سی ایم سے ہماری درخواست ہے کہ آپ تو صاف ستھرا پنجاب کی دعوے دار ہیں لیکن ہم گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے طرف توجہ فرمائیں. ہم آپ سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے اگر آپ توجہ فرمائیں گے. بھائی جان آپ بتائیں کہ کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ یہی ہے کہ بڑا گندا ہے, بدبو بڑی آ رہی ہے اور یہاں سے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں. یہاں سے چلنا بھی دشوار ہے, یہاں رہنا بھی دشوار ہے. یہ سب مصیبتیں بنی ہوئی ہیں. مریم نواز نے کہا تھا سب صفائی ہو جائے گی, یہ اس سے بڑھ کے گند پڑا ہوا ہے, ادھر کوئی توجہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے جی, جو علاقہ مکین ہے, جو یہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سیوریج کا پانی ہے اس کی نکال جو ہے وہ جلد سے جلد کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو کاروباری طبقہ پریشان ہے ان کی مشکلات کو کم کرتے ہوئے جو ہے وہ صاف ستھرا پنجاب پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے. جی بہت شکریہ زہیب اپڈیٹ کرنے کے لیے. ملتان میں بجلی کے الجھے تاروں کے بے ہنگم جال شہریوں اور تاجروں کے لیے وبال جان بن گئے. کچہری چوک پر دکانوں کے اوپر بجلی کی تاریں لٹکنے لگی ہیں. شہری کہتے ہیں بجلی کی ننگی تاروں کے باعث کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے. ملتان میں بجلی کی تاروں کے بے ہنگم جال تاجر برادری کے لیے وبال جان بن گئے. کچہری چوک پر دکانوں کے اوپر بجلی کی تاریں لٹکنے لگیں. تاجروں کا کہنا تھا کہ بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کے باعث کرنٹ کسی کو بھی لگ سکتا ہے. دکانوں کی دیواروں پر بجلی کی تاریں بچھی ہوئی ہیں. بہت پریشانی کا سامنا ہے, اور جب بارش آتی ہے تو شارٹ سرکٹ کا ہوتا ہے, لائٹیں بھی بہت جاتی ہیں, اور نیٹ کی تاریں, اور انتظامیہ کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی, کوئی اس پہ پروسیس نہیں ہو رہا. تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ بارشوں کے دنوں میں اکثر دیواروں میں کرنٹ آ جاتا ہے اور متعدد بار ہمیں کرنٹ بھی لگ چکا ہے. یہ تاریں ہیں بڑی نا, یہ آپ چھتری دیکھیں کھولے نا, ڈرتے ہیں ہم, وہ بھی لوہے کی ہے بڑی اور کرنٹ نہ لگ جائے. بارش کے دنوں میں بھی بہت ارتھ آ جاتا ہے شٹلوں میں سارے. یہ ایک دو دفعہ مجھے بھی لگا ہے بارش کے دوران, ہمیں بھی کرنٹ لگا ہے یہاں پہ. تاجر برادری نے اعلیٰ حکام سے بجلی کی لٹکتی تاروں کا نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرمین عرفان اسلم کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. سرگودا میں سیف سٹی منصوبے کے تحت ای چالان سسٹم مکمل طور پر فعال. شہریوں کو موٹر سائیکلوں کے متعدد چالان موصول ہوئے. شہریوں کا جرمانے کی رقم کم کرنے کا مطالبہ ہے. مزید تفصیلات جانیں گے شیخ عثمان سے. سرگودا کے اندر بھی اگر ہم بتاتے چلیں تو جو ای چالان ہے وہ شہریوں کو موصول ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. سیف سٹی والوں کی جانب سے جو ہے وہ چالان بھیجے جا رہے ہیں, جبکہ شہریوں نے شکوے شکایات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ 2000 روپیہ چالان بہت زیادہ ہے, اور عموماً طور پہ 8-8, 10-10 چالان اکٹھے جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں, جس سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے, مزید ہم جانتے ہیں. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم. پہلے تو میں کہوں گا, میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں, سیف سٹی کا جو چالان کا ایشو انہوں نے بنایا ہے, اس کا مقصد یہ ہے, میرا 12,000 روپے کا موٹر سائیکل ہے, اس کے میرے 3 چالان آ چکے ہیں 2,000 روپے والے. اب 6,000 روپے کے جو چالان ہے وہ میں کیسے دوں گا؟ میری 700 روپے دیہڑی ہے, میرا 14,000 روپے کا موٹر سائیکل ہے, وہ میں کیسے پے کروں؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سیف سٹی کی جانب سے جو ہے وہ 6 چالان جو ہے وہ اکٹھے بھیجے جا رہے ہیں. ان کا ہم نے انہیں مطالبہ کیا ہے. شہریوں سے جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی مزید, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چالان کی قیمت جو جرمانہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. 2,000 روپیہ ایک غریب آدمی کی دیہڑی جو ہے وہ 1,000 سے 1,200 روپے تک ہے, جبکہ 2,000 روپیہ چالان کرنا یہ بھی زیادتی ہے, جس کے اوپر انہوں نے حکومتی وفد سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر لائے عمل بنایا جائے اور چالان کا جو جرمانے ہیں انہیں کم کیا جائے. جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ماضی میں کبھی خوف کی علامت سمجھے جانے والا ملتان کا کاتیمار روڈ, جو بعد میں روحانیت کی نشانی بنا, صدیوں پرانی تاریخ رکھنے والے یہ شاہراہ اور محلہ کاتیمار آج خود مسائل کی زد میں ہے. گلیوں میں جا بجا بکھری گندگی, ٹوٹی پھوٹی گلیاں اور ناقص سیوریج نظام اس علاقے کی پہچان بن چکا ہے. اس روڈ کا نام کاتیمار کیسے پڑا, دیکھیں گے گوہر رحمان کی اس رپورٹ میں. شہر کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے. تاریخی حوالوں کے مطابق اس شہر کی تاریخ 5,000 سال پرانی ہے. جہاں پر اس شہر کے 7 تاریخی دروازے پہچان ہیں, وہیں پر کچھ ایسے روڈ بھی نکلتے ہیں جو اپنے نام کے حوالے سے جانے جاتے ہیں.
इस वक्त हम मुल्तान के डेली गेट चौक पर मौजूद है। यहाँ से निकलने वाला काती मार तारीखी रोड किस हवाले से मशहूर है और इसकी तारीखी पस मंजर क्या है और ये रोड डेली गेट से किस तरफ जाता है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कातीमार रोड का नाम जैसे ही कानों में पड़ता है तो जहन में एक तजस्सुस भी जन्म लेता है। आखिर इस इलाके का नाम कातीमार ही क्यों पड़ा? तारीखी हवालों से इसका नाम एक कत्ल से पड़ा है, जो अंधा कत्ल छुरियों के वार से किया गया और इस रोड से गुजरने वालों के लिए खौफ की अलामत बन गया। ये जैसे खूनी बुर्ज है ना, सिकंदर आजम को वहाँ ज़रब लगी थी और वो उसी ज़रब से वफात पा गया, उसका नाम खूनी बुर्ज रख दिया। यहाँ पे भी बताया जाता है कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ कोई झगड़ा हुआ, लोकल लोग यहाँ पर बसते थे सरायकी, तो वो सरायकी जो है ना छुरी को काती कहते हैं, उस वजह से बंदा कत्ल होने की वजह से छुरी लगने से, तो उस जमाने के हिसाब से सरायकी में इसको कातीमार रोड कहा जाता है। कातीमार रोड का दूसरा हवाला खासा रूहानी है, जो भारत के शहर दिल्ली से चले शख्स को नाक की सीधी लकीर में चलते हुए शहर ओलिया मुल्तान में सूफी बुजुर्ग हजरत हाफिज जमाल के मजार तक ले आती है। कातीमार रोड जो एक वक्त में अहम गुजरगाह हुआ करता था, अब सीवरेज और सफाई की नाकिस सूरत हाल के बाइस मसाइलिस्तान बन चुका है। ये जी मुल्तान मदीनतुल औलिया है। ये मसला ये था, दिल्ली से यहाँ से आदमी आते थे, इसी रोड से बाबे हाफिज जमाल जाते थे, वहाँ पर ज़ियारत करते थे। अब इस रोड का यही मसला है सीवरेज का, कि इतना पानी होता है कि यहाँ से लोग गुजरते ही नहीं है। कातीमार रोड की लंबाई 1 किलोमीटर से जायद है और इसके अतराफ में 2 पुरानी बस्तियां आबाद हैं, जहां पर 1 लाख से जायद लोगों का बसेरा है। हमने आपको इस रिपोर्ट में मुल्तान के कातीमार रोड के तारीखी पस मंजर को बताया है और इस रोड पर बसने वालों के मसाइल भी बताए हैं। अगर ये मसाइल हल कर दिए जाए तो इस तारीखी रोड की बहाली में मावून साबित हो सकते हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ गौहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। रहमिया खान में ग्रीन अलायंस फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के इलेक्शन में ग्रीन इत्तेहाद ग्रुप ने जीत अपने नाम कर ली है। ग्रीन इत्तेहाद ग्रुप से उमर फारूक 100 में से 52 वोट हासिल करके सदर मुंतखब हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा। ग्रीन अलायंस फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के 2 साल बाद होने वाले इलेक्शन में जो ग्रीन अलायंस इत्तेहाद ग्रुप के जो नामजद उम्मीदवार सदर थे उमर फारूक ने 100 में से 52 वोट हासिल करके जीत अपने नाम कर लिए। इस वक्त जीत का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और उमर फारूक जो कि नौमुंतखब सदर हैं, इनको फूलों के हार पहना के ढोल की थाप पे जो है वो शानदार तरीके से जो है वो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उमर फारूक हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस जीत के हवाले से और आपके तमाम जो लीडर्स हैं, जो दोस्त हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी आपके साथ मौजूद है और जश्न भी मनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये एक बहुत सबके लिए खुशी का मकाम है, क्योंकि हमने आज 30 से 35 साल निज़ाम को शिकस्त दी है और सब कारोबारी साथियों ने मिलकर हमने ये निज़ाम को बदला है। अब इंशाल्लाह हम ये सारे साथी मिलकर जो 100 के 100 हम मेंबर मिलकर इस मंडी का ऐसा निज़ाम बनाएंगे और इस मंडी को ऐसे लेकर चलेंगे कि जैसे हमारी ख्वाहिश है। हम अपनी ख्वाहिशात से पिछले 2-4 साल से मैं बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात अपने असूलों पर जो मुझे समझौता करना पड़ रहा था, उसकी वजह से 2 माह 14 दिन पहले मैंने इस्तीफ़ा दिया, खुद इलेक्शन अनाउंस किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे ग्रुप को, जो कारोबारी ग्रुप है, उसको फतह याब किया है और इस फतह का क्रेडिट यहाँ पे मौजूद एक शख्स को जाता है, क्योंकि उसने ना सिर्फ दुआ की कि जिसका वोट था उसने वोट के साथ हमें सपोर्ट किया और जिसकी दुआ थी उसने हमें दुआ के साथ सपोर्ट किया। हम इन सब का शुक्रिया भी अदा करते हैं और आइंदा इनके लिए हम जितनी आसानियां पैदा कर सकते हैं इंशाल्लाह पैदा करेंगे। जी शुक्रिया आमिर अपडेट करने के लिए। मुल्तान के शहरियों ने इतवार की छुट्टी को मनाने के लिए समोसों और जलेबी की दुकानों का रुख कर लिया है। समोसे और जलेबी की मिठास से मुल्तानियों का लुत्फ उबाला। मजीद तफसीलात बताएंगी अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, संडे को फैमिली के हमरा जहां एंजॉय किया जाता है, वहीं पे मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट खा के जो है शहरी एंजॉय भी करते हैं। और अगर संडे को देखा जाए तो समोसे और पकोड़े और रोल्स की दुकानों पे खासा रश नज़र आता है। और यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ जिस दुकान पे, वहाँ समोसों की दुकान पे काफ़ी ज़्यादा रश है। लोग अपनी पसंद के, कोई चिकन वाले समोसे ले रहा है, कोई आलू वाले समोसे ले रहा है, कोई दोस्तों के लिए लेके जा रहा है, कोई घर वालों के लिए लेके जा रहा है, कोई यहीं बैठ के खा के एंजॉय कर रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, खरीदार हैं।
जो आए हुए हैं। बताएं भाई, संडे को क्या 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 लेने आए हैं इधर? संडे को बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है तो वो फरमाइश करते हैं कि बाबा हमें समोसे और रोल वगैरह ला के दें, तो इसलिए मैं यहाँ से रोल और समोसे लेने आया हूँ, बच्चों की फरमाइश भी। संडे को एक मुख्तलिफ चीज़ खाते हैं। जी जी, वैसे तो खाते हैं, नाश्ता करते हैं, संडे है तो कह रहे हैं कि हमने समोसे और रोल वगैरह खाने। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी जो है अपने घर वालों के लिए इतवार के रोज़ जो है चीज़ें लेने के लिए आए हुए हैं, इसलिए समोसे और रोल्स जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में सेल भी हो रहे हैं। वहीं पे दुकानदार भी खासे खुश नज़र आ रहे हैं कि इतवार के रोज़ जो है दुकानों पे खासा रश लगा हुआ है। जी शुक्रिया अलिशबा। सर्दियों से पहले मुल्तान में मौसमी के जूस की मांग में बड़ा इजाफा है। लाजवाब जायका और विटामिन सी से भरपूर सेहत बख्श और सस्ता मौसमी का जूस अवाम में मकबूल है। शहरियों ने जूस स्टॉल्स का रुख कर लिया। तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। मौसमी सरमा की आमद करीब है और इसी के साथ मुल्तान शहर में जो मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं उनके जूसेस के स्टॉल्स भी सज चुके हैं। जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं कि मौसमी जो है ये भी एक सर्दियों के आगाज़ पर एक ऐसा फ्रूट होता है जो लोग खाते भी हैं और इसका जूस भी बहुत शौक से पिया जाता है। इस वक्त शहरी हैं यहाँ पर, आज छुट्टी का रोज़ है तो आप जूस पीने आए हैं। कौन सा जूस पी रहे हैं और क्या कहेंगे? मौसमी का जूस पी रहे हैं। मौसमी का जूस फ़ायदेमंद होता है, ये सर्दियों में तो सर्दियों का तोहफा है, ये बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद चीज़ है बहुत। इसकी कीमत क्या है? हर कोई पी सकता है रोज़ का एक गिलास? जी हर कोई पी सकता है, 50 रुपए का गिलास है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा है। दुकानदार हैं यहाँ पर, आप बताएं कि मौसमी के जूस के फ़ायदे क्या हैं, कितने का गिलास देते हैं और किस सीज़न में ये होता है? 50 का होता है ये, इसी सीज़न में होता है भाई, सर्दियों से कुछ दिनों पहले ही होता है ये, और ये जिगर को मैदे को ठंडा रखता है। आप कितने का गिलास देते हैं और इतवार है तो आज कितना रश है? ज़्यादा रश है। ठीक है जी, यहाँ पर भी कुछ शहरी आए हुए हैं जो कि जूस पी रहे हैं और शहरियों का भी ये कहना है और दुकानदार भी यही कह रहे हैं, जबकि तिबी माहिरीन भी यही कहते हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं, जो मौसमी फ्रूट्स, वो लाजमी खाने चाहिए और इनके जूसेस जो हैं, ख़ासतौर पर मौसमी का जूस, ये आपको ठंडक भी पहुँचाता है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और गिलास की जो एक गिलास की कीमत है वो 50 रुपये, जो कि बहुत मुनासिब है और शहरियों का कहना है कि इतवार के रोज़ जूसेस पीने को तरजीह देते हैं। जी शुक्रिया सुहेरा। छुट्टी के दिन खेलों के मैदानों में रौनकें लौट आई। मुल्तान हॉकी स्टेडियम में नौजवान सलाहियतों के जौहर दिखाने में मसरूफ हैं। तफसीलात बताएंगे ओन अब्बास। आज बिल्कुल बात करें, आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन जो है जो नौजवान नस्ल है हॉकी खेलने के लिए मतितल हॉकी ग्राउंड में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कई खिलाड़ी मौजूद हैं और इस हवाले से इनसे बात करेंगे। आप देखा कि आज छुट्टी का दिन है जिस तरह से, तो आज हॉकी खेल कर कैसा लगता है और हॉकी कब से खेल रहे हैं आप? मैं हॉकी खेलते हुए मुझे 5-6 दिन हो गए हैं और यहाँ पे खेलते हुए बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे सारे आप सब कुछ फैसिलिटी हैं, सब कुछ फ्री है यहाँ पे। पहले तो मैं हॉकी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब से इस 2 वीक हो गया मैंने आए और हमने हॉकी के स्टेडियम में हमने हॉकी देखी कि भाई कैसे खेलते हैं, कैसे डंबल करते हैं और आई थिंक हमें ख्वाहिश भी है, हमारा कौमी खेल है और हमें इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, फैसिलिटीज़ हैं इसमें, हर चीज़ है और हमें बहुत अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट भी करते हैं हम और मतलब कि खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो अकेडमी के सुपरवाइजर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सफ़ीर हुसैन साहब। सफ़ीर भाई ये बताइएगा कि जिस तरह बात करें हॉकी के हवाले से, तो आज छुट्टी का दिन है और नौजवान जो हैं काफ़ी ज़्यादा अब जज्बा पैदा हो रहा है हॉकी खेलने के हवाले से, तो बताइएगा कि अकेडमी में इस वक्त जो है कितने बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर लिया आपने और जो है जल्द मुल्क का नाम रोशन? छुट्टी के दिन बच्चे ज़्यादा होते हैं, वैसे भी हमारे पास बच्चे माशाल्लाह 80 से 90 बच्चा आ रहा है खेलने के लिए और छुट्टी वाले दिन ज़्यादा बच्चे होते हैं। और उसमें यह है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे अभी 2 बच्चे पाकिस्तान यूनियन के कैंप में हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान स्वीट होम है इसी में से बच्चे रोजाना इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान टीम में जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। छुट्टी के दिन को जो है भरपूर अंदाज में उसको यूटिलाइज करने के लिए हॉकी ग्राउंड्स का रुख कर रहे हैं नौजवान और हॉकी सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। जी शुक्रिया ओन अब्बास अपडेट करने के लिए।